سورۃ الانعام آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ ان آیات سے قبل جو آیات ذکر ہوئی ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وسیع علم اور عظیم الشان قدرت کا تذکرہ تھا۔ آج جو ہم نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر فرما رہے ہیں، لیکن وہ ایک اور رخ سے ہے۔ اللہ کی عظیم الشان قدرت کے مختلف رخ ہیں۔ ایک رخ تو یہ ہے جو گزشتہ آیات میں ذکر ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے چاہے تکلیف کو ہٹا دے وہ قادر ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ جس پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اللہ اس کے ہٹانے پر قادر ہے۔ جیسا کہ ذکر ہوا کہ مشرکین جب کسی مصیبت میں پڑتے تھے تو اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارنے لگتے تھے، اس لیے کہ ان مشرکین کو بھی یہ معلوم تھا کہ جب مصیبت میں پھنسیں گے اور دنیا کے اسباب ان کی انتہا ہو جائے گی تو آخر کار نکالنے والی ذات اللہ کی ہے، وہی ہمیں مصائب سے نکال سکتا ہے۔ اس آیت میں ایک اور دوسرا رخ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جس پر چاہے عذاب نازل کر دے، کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا۔ کسی پر مصیبت آئے تو اللہ اس کو ہٹا سکتا ہے، قادر ہے۔ جس پر چاہے مصیبت اتارے، عذاب نازل کرے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں، اور اللہ کے عذاب اور پکڑ سے کوئی بچنے والا نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے هو القادر، اللہ ہی قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا، اس بات پر کہ وہ بھیج دے تمہارے اوپر عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا یا وہ تم کو بھڑا دے گروہ گروہ کر کے، تمہیں مختلف جماعتیں بنا بنا کے آپس میں بھڑا دے، اختلاف کرا دے، اللہ قادر ہے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکھائے تم میں سے بعض کو بعض کی تکلیف اور بعض کے عذاب کو، یہ بعض کے اختلاف کے ذائقے کو آپس میں بھڑا کر لڑا دے اور ایک دوسرے کی جنگ کا ذائقہ اللہ چکھائے، اللہ قادر ہے۔ انظر، دیکھیے کیسے ہم پھیر پھیر کے آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 قسم کے عذابوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یوں کہیے کہ عذاب کی 3 قسموں کا ذکر کیا۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو اوپر سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے جو نیچے سے عذاب آتا ہے، اور ایک یہ جو آپس میں انسان کے اندر ہی سے نکلتا ہے اور پھوٹتا ہے۔ یہ 3 قسم کے عذاب ہیں۔ مفسرین نے مثالیں بھی ذکر کی ہیں کہ گزشتہ اقوام جو گزری ہیں جن پہ اللہ کے عذاب نازل ہوئے، ان میں بعض اقوام ایسی تھی کہ ان پر اللہ نے آسمان سے عذاب کو نازل کیا۔ قوم نوح پر ایک عذاب جو آیا تھا وہ یہ تھا کہ طوفانی بارشیں مسلط ہوئی تھی۔ اللہ نے آسمان کے دہانوں کو کھول دیا اور ان سے پانی برسنے لگا، اور وہ طوفانی بارشیں تھیں۔ تو یہ آسمان سے اور اوپر سے اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ اسی طریقے سے قوم عاد پر جو عذاب آیا وہ ہوا کا تھا۔ تیز ہواؤں کے چکر چلے اور طوفان آئے اور وہ اڑنے لگے، ان کے درخت اکھڑ گئے، مکان تباہ و برباد ہو گئے، یہ عذاب بھی اوپر سے آیا۔ آل فرعون پر جو عذاب آئے ان میں ایک عذاب یہ تھا کہ ان پر آسمان سے مینڈکوں کی بارش ہوتی تھی۔ مینڈک ان کے کھانوں میں، ان کے بستروں میں، ان کے گھروں میں اوپر سے گرتے تھے، خون کی بارش ہوتی تھی۔ اور ان عذابوں کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ نے مختلف قسم کے عذاب آل فرعون پر نازل کیے، لیکن ان ظالموں نے رجوع اللہ نہیں کیا، نافرمانی کو نہیں چھوڑا، تکبر میں رہے، انجام یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا
وہ یہ تھا کہ اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی، اور ہر آدمی کے نام بنام پتھر آسمان سے آتا تھا اور اسی کو لگتا تھا، ہر ایک کے پتھر پر نام بھی لکھا ہوا ہوتا تھا۔ تو یہ آسمان سے قوموں کے اوپر عذاب آنے کی مثالیں۔ دوسری قسم کے عذاب وہ ہیں جو اللہ نے نیچے سے ان کی طرف بھیجے۔ قوم نوح پر دوسرا عذاب یہ تھا کہ زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ پہلا عذاب یہ تھا کہ آسمان سے پانی برسا، دوسرا عذاب یہ تھا کہ زمین کے بھی اللہ نے منہ کو کھول دیا اور اس سے بھی پانی ابلنے لگا۔ بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کو تو علامت ہی یہ بتلائی گئی تھی کشتی میں سوار ہونے کی کہ جب تنور میں سے پانی ابلنے لگے، جب تنور میں پانی ابلنے لگے، یہ علامت ہے آپ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے لوگوں کو اور دیگر مومنین کو لے کر آپ کشتی میں سوار ہو جانا۔ یہ علامت تھی کہ اب عذاب آ رہا ہے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے، پھر قوم نوح پر آسمان سے بھی بارش اتری، زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، نتیجہ یہ ہے کہ وہ غرق ہو گئے۔ اسی طریقے سے قارون کے اوپر جو عذاب آیا، وہ عذاب یہ تھا کہ زمین کے اندر خود دھسایا گیا۔ یہ قارون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا جابر اور ظالم شخص تھا، متکبر شخص تھا۔ اس پر عذاب یہی آیا کہ زمین نے اس کو پکڑا اور اپنے اندر گھسیٹ لیا اور وہ زمین کے اندر ہی دفن ہو گیا۔ ایسے ہی فرعون پر جو عذاب آیا تھا اور اس کی قوم پر دوسرا عذاب جو ان کے لیے مہلک ثابت ہوا، وہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ جو میں نے پہلے آیت پڑھی تھی اس میں عارضی کچھ عذاب ذکر کیے جو کچھ دنوں تک ان کے اوپر مسلط رہتے تھے، پھر وہ تنگ آ کر پیغمبر سے دعا کی درخواست کرتے تھے، پیغمبر کی دعا کی برکت سے وہ عذاب ہٹ جایا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ گزرتا، پھر دوبارہ وہ سرکشیوں میں مبتلا ہو جاتے، پھر دوسری قسم کا عذاب آتا۔ اس طرح کئی مہینے گزرے اور آخر انجام کار ان کو اس سمندر میں غرق کر دیا گیا، جہاں پہ وہ پیچھا کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے وہ جا رہے تھے۔ بنی اسرائیل تو پار ہو گئی اور قوم فرعون اس سمندر میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں جو زمین سے اللہ کی طرف سے عذاب قوموں کے اوپر آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مفسر قرآن ہیں، جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے اور حبر هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا عالم کہا جاتا ہے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اوپر سے بھیجے جانے والے عذاب سے مراد ظالم اور بے انصاف حاکموں کو مسلط کرنا ہے، ایسے حکمرانوں کو مسلط کرنا ہے کہ جن کے اندر کوئی عوام اور رعایا کے لیے رحمت و شفقت نہ ہو، وہ ظالم ہوں اور وہ عوام کے حقوق کا خیال نہ کرتے ہوں، ان کے اوپر ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے ہوں۔ یہ اوپر سے عذاب آنا ہے۔ اور نیچے سے عذاب آنے کی مثال حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق یہ ہے کہ ماتحت نوکر، غلام اور ملازم بے وفا ہو جائیں، خائن ہو جائیں، غدار ہو جائیں اور ڈیوٹیوں کے اندر چوریاں کرنے والے ہو جائیں، یہ نیچے کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے اور انہی کے حوالے سے مشکات شریف میں بھی صاحب مشکات نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کا خالق ہوں۔ جب کوئی قوم میری نافرمانی کرتی ہے، میرے احکام کو توڑتی ہے اور وہ بے وفائی کرتی ہے، تو میں ان پر ایسے حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہوں جن کے دلوں میں اس قوم کے لیے کوئی رحمت و شفقت نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی قوم میری فرمانبردار ہوتی ہے، میری اطاعت کرتی ہے، میرے احکام کو پورا کرنے میں لگی رہتی ہے، تو میں ان پر ایسے عادل اور منصف حاکموں کو مسلط کرتا ہوں جن کے دلوں میں ان کے لیے رحمت و شفقت ہوتی ہے، ان پر مہربانی کرتے ہیں اور انصاف قائم کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان حکام اور حاکموں کو برا بھلا کہنے میں اپنے اوقات کو ضائع مت کرو، بلکہ اپنے اعمال پر غور کرو، ان کی اصلاح کرو تاکہ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے، ان حالات کو درست کر۔ آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ وہ حاکموں کو، حکومتوں کو، حکمرانوں کو برا بھلا کہنے میں اپنا بہترین وقت ضائع کر رہے ہیں، آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے اور خواہ خواہ کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ ہمارے اس کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا،
نہ ہمارے اتفاق سے کچھ ہوگا ہم کچھ کہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، نہ ہمارے اختلاف سے کچھ ہوگا کہ فلاں ایسا اور ویسا ہوگا، وہی جو اللہ چاہیں گے۔ اصل کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اس پہ توجہ کریں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، کیا ہمارا رات اور دن اللہ کی فرمانبرداری میں گزر رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں؟ اگر اللہ کی فرمانبرداری میں گزر رہے ہیں تو خوش ہو جائیے، شکر ادا کیجیے، اللہ سے استقامت کی دعا مانگیے، اور اگر اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں تو پھر حاکموں کو برا بھلا کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، حالات تبدیل نہیں ہوں گے، زندگیوں میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا جب تک کہ ہم اپنی حالت کو درست نہیں کریں۔ اس لیے مقولہ مشہور ہے، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حاکم ہوں گے۔ اور ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کما تکونون یکون امراؤکم علیکم او کما قال۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے، جیسے تم ہوگے ویسے اللہ تم پر حکمران مسلط کر دیں گے، بنا دیں گے۔ اگر تم اچھے ہوگے تم پر اچھے حکمران آئیں گے، تم برے ہوگے تم پر برے حکمران آئیں گے، باقی آپس کی بحث سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ مخلوق جب اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی ہے تو اللہ اس کو جو نعمتیں دیتے ہیں، مثلا بارش کی فراوانی ہوتی ہے، قحط سالی دور ہوتی ہے، آپس میں گھروں میں اتفاق ہوتا ہے، اور مال میں برکت ہوتی ہے، اولاد میں برکت ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ ان پر جو حاکم ہیں وہ بھی نیک ان کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے۔ اور جب بندے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو جیسے اور نعمتوں کے اندر تزلزل آ جاتا ہے، کبھی اولاد نافرمان، کبھی ماتحت جو ہے وہ بے وفا ہو رہے ہیں، کبھی تجارت میں نقصان ہو رہا ہے، کبھی مصائب اور بیماریاں آ رہی ہیں، ایسا ہی اللہ ان پر حاکم بھی مسلط کر دیتے ہیں، ظالم قسم کے، جو ان کا سکون غارت کر کے رکھتے ہیں۔ اسی لیے اپنی حالت پر غور کرنا یہ زیادہ اہم کام۔ ہم سے سوال بھی اسی کا ہوگا کہ تم نے زندگی کیسی گزاری؟ ہم نے تم کو احکام دیے تھے، تم کو فرائض بھی بتلائے تھے، واجبات بھی بتلائے تھے، زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتلائے تھے، تم نے کیا کیا؟ یہ سوال ہوگا، اس کا جواب تیار کرنا ہے۔ حدیث شریف کی روح سے قیامت کے میدان میں، میدان حشر میں، ابن آدم کے قدم نہیں ہلیں گے جب تک کہ وہ چند سوالوں کا جواب نہ دیں۔ ایک سوال یہ ہوگا عمر کے بارے میں، عمر دی تھی کہاں گزاری؟ اللہ نے جو ہمیں عمر دی ہے اس کی مسئولیت ہمارے اوپر ہے، ہم نے اس سوال کا جواب دینا ہے، زندگی کیسے گزاری۔ دوسرا سوال یہ ہوگا، ہم نے جوانی دی تھی، جوانی تم نے کہاں لگائی؟ جوانی بھی اللہ کی نعمتوں میں بڑی نعمت ہے۔ حدیث شریف کی روح سے کل قیامت کے میدان میں جہاں اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، جن لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں ایک وہ جوان ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی، اللہ کی فرمانبرداری میں گزری ہوگی۔ اس جوان کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گے۔ جیسے ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جو امام عادل ہو، عادل حکمران اور بادشاہ، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ایسی اللہ اس شخص کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس کا دل مسجدوں کے اندر لگا رہتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، دوسرے کے بعد تیسری کی فکر، جو اسی میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کو بھی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گی۔ تو بہرحال جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، حلال کمایا یا حرام کمایا؟ اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ کہاں پہ خرچ کیا، کمایا کہاں پہ، خرچ کہاں کیا، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں یا اللہ کی نافرمانیوں میں؟ اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور آخری اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ علم پر کتنا عمل کیا۔ تم کو علم حاصل ہوا تھا، معلوم ہو گیا تھا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرمانبرداری ہے، یہ گناہ ہے، یہ طاعت ہے، یہ معصیت ہے۔ اس علم کے بعد تم نے کتنا عمل کیا؟ جب تک یہ 5 سوالوں کے جواب ابن آدم نہیں دے گا، اس کے قدم میدان حشر میں ہلیں گے نہیں، وہیں کھڑا رہے گا جہاں پہ سخت دھوپ ہوگی، لوگ پسینوں میں غرق ہوں گے، اور اللہ سے حساب و کتاب شروع کر کے اس مصیبت سے نکلنے کی دعائیں ہو رہی ہوں گی۔ وہاں پہ ابن آدم کے قدم جمے رہیں گے جب تک کہ ان سوالوں کا جواب نہیں دیں گے۔ تو 2 عذاب تو یہ ہو گئے۔ تیسرا عذاب فرمائے تمہارے اپنے اندر سے نکلے گا، وہ یہ ہے کہ اللہ آپس میں اختلاف اور پھوٹ ڈال دیں، گھروں میں اختلاف، جماعتوں میں اختلاف، معاشروں میں اختلاف،
بھائی بھائی میں اختلاف، یہ سارے اللہ کے عذاب کی صورتیں ہیں۔ اسی حدیث شریف میں آتا ہے جب آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ نے یہ عذاب کی قسمت ذکر فرمائی تو آپ پڑھتے تھے اعوذ بوجہک، اعوذ بوجہک، اے اللہ میں آپ کی ذات کے ذریعے سے پناہ طلب کرتا ہوں ان سب قسم کے عذابوں سے۔ آپ کے منہ سے یہ کلمہ نکل رہا اعوذ بوجہک۔ اور پھر اس آیت کے نزول کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے بعد کافر ہو کر مت لوٹنا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ یہ اسی آیت کے نزول کے بعد آپ نے فرمایا تھا، آپس میں اختلاف کر کے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے تم ایک دوسرے کی گردنیں مت مارنے لگنا، کافر بن کر مت لوٹنا۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ آگے فرمایا کہ اے نبی آپ کی قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ یہ حق ہے۔ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ قادر ہے اوپر سے عذاب بھیجے نیچے سے عذاب بھیجے، یہ تمہارے اپنے آپس میں پھوٹ ڈال کر تمہیں ایک دوسرے سے بھڑا دے، یہ ساری قسمیں ہیں، اللہ اس پہ قادر ہے۔ لیکن اے نبی آپ کی قوم نے اس کو جھٹلایا، وہ اس کو ماننے نہیں۔ وہ الحق، حالانکہ یہ حق ہے، یہ حق اور سچ ہے، اور اس سے پہلے اقوام میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں اور اس کا علم ان کو حاصل ہوا ہے، پھر بھی اس کو نہیں مان رہے۔ فرمایا کہ آگے آپ کہہ دیجئے لست علیکم بوکیل، میں تم پر کوئی تعینات نہیں کیا گیا ہوں، کوئی داروغہ مقرر نہیں کیا گیا ہوں۔ نبی کا کام منوانا نہیں ہے، نبی کا کام پہنچانا ہے، بتانا ہے۔ ان علیک الا البلاغ، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کے ذمہ تو خالی پہنچانا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ بڑی وضاحت سے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جس کو پسند کریں اور چاہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے،